سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 84۔ تیسرے دن دوپہر کے بعد ہی جبکہ میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکا تھا، کوٹری کا تالا کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی باہر قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ شاید ایک سے زیادہ لوگ ادھر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے سزا دینے کا پروگرام ہے، اور مجھے سزا دینے والوں کے خیال کے مطابق آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ تالا کھلنے کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا تھا اور کئی مسلح سپاہی بیک وقت کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے دو کے ہاتھوں میں بہت موٹی موٹی رسیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھوں کو پہلوؤں کے ساتھ لگا کر مجھے رسیوں سے جکڑنا شروع کر دیا۔ ان کی بندشیں بڑی مضبوط تھیں، اس قدر مضبوط کہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی انہیں جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے خوب اچھی طرح باندھ لیا، اس طرح کہ میری ٹانگوں کے علاوہ باقی سب جسم کی حرکت مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے گلے میں بھی ایک رسی اچھی طرح باندھ دی۔ اس رسی کا پھندا پھانسی کے پھندے کی طرح تھا، اور ایک سپاہی نے اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھے باہر لے چلے۔ قید خانے کی عمارت کے باہر مسلح سپاہیوں کی ایک اور جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سب ہمارے پیچھے ہو لیے۔ ان میں سے بعض گھوڑوں پر سوار تھے اور بعض پیدل تھے۔ میں پیدل چل رہا تھا اور ایک سپاہی میری گردن میں بندھی ہوئی رسی کو اس طرح پکڑے ہوئے تھا جس طرح کسی جانور کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو تھاما جاتا ہے۔ گھوڑ سوار ہمارے ارد گرد چل رہے تھے۔ اس طرح ہمارا یہ قافلہ قید خانے سے نکل کر ایک بیرونی راستے سے مہر کے باہر نکل آیا۔ میں نے یہ راستہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ باہر سڑک پر سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا جو یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے، ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہمارے پیچھے ایک جنب غفیر اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں سارے راستے خاموشی سے چلتا رہا اور میں نے کسی قسم کی مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ جس شخص نے میری گردن میں بندھی ہوئی رسی کو پکڑ رکھا تھا وہ خاصا سنگ دل اور بے رحم انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے بری طرح گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر ہم لوگ میدان کے وسط میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر ہماری آنکھوں کا منتظر تھا۔ میدان کے بیچوں بیچ میں ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا گیا تھا۔ اس پر ایک بہت بڑا قد آدم برتن رکھا ہوا تھا۔ اس برتن میں ابلنے والے تیل کی بو میدان میں دور دور تک بسی ہوئی تھی۔ میدان میں چاروں طرف لوگ جمع تھے جو میری ہلاکت کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر عمائدین سلطنت کی کرسیاں تھیں۔ سب سے آگے 3 کرسیاں تھیں جو ابھی خالی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ تینوں کرسیاں کس کے لیے ہیں۔ باقی ساری کرسیوں پر امراء، رؤساء اور وزراء وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے الاؤ کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ الاؤ کی گرمی اتنی زیادہ تیز تھی کہ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں تک اس کی تپش صاف طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔ میرے قریب کھڑے ہونے والے سپاہی بھی اس تپش کو محسوس کر رہے تھے، اور شاید یہ انہیں خاصی ناگوار بھی گزر رہی تھی کیونکہ وہ جلد ہی مجھے وہاں سے ہٹا کر کچھ فاصلے پر لے گئے۔ میرے لیے بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی غیر معمولی جسمانی قوت کا مظاہرہ تو ضرور کروں گا، لیکن اس وقت مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو شدید حیرت میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ ہم لوگوں کو وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ شاہی سواری کے آنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی شاہ ماربوطہ شہزادی آرینہ اور سردار آزوب
اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ شاہی سواری کو آتا دیکھ کر تمام لوگ جو اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ شاہ ماربوتس کرسیوں کے قریب آ کر درمیان والی کرسی پر بیٹھ گیا جو باقی دونوں کرسیوں سے اونچی تھی، اور اس کے ارد گرد کی کرسیوں پر سردار آزوب اور شہزادی ایرینا بیٹھ گئے تھے۔ اب گویا تمام لوگ آ چکے تھے اور کارروائی کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ میں الاؤ سے کچھ فاصلے پر رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور متعدد سپاہی میرے ارد گرد موجود تھے۔ شاہ ماربوتس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔ جس سپاہی کے ہاتھ میں میری گردن کی رسی تھی اس نے رسی کو زور سے جھٹکا دے کر مجھے اپنی طرف گھسیٹا، اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے بہت سے سپاہی میرے ارد گرد آ موجود ہوئے تاکہ میرے جسم کو ہاتھوں پر اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں۔ میں نے اپنی کارروائی کا آغاز کرنے سے پہلے ایک نظر شہزادی آرینا پر ڈالی۔ وہ میری طرف الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے ایک پیغام تھا، وہی پیغام جو اس نے اس سے پہلے قید خانے میں مجھے زبانی دیا تھا، یعنی یہ کہ اب ہماری ملاقات دوسری دنیا میں ہوگی جہاں ہماری روحوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گا۔ اچانک میں نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر ذرا سا زور لگایا اور اس کے ساتھ ہی بازوؤں سے بندھی ہوئی رسیاں تڑا تڑ ٹوٹ گئیں۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنن فانن اپنی گردن میں بندھی ہوئی رسی کو توڑ ڈالا اور وہ سپاہی دور جا گرا جو اس رسی کو بے رحمی کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ سارے سپاہیوں اور محافظوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالات اچانک اس طرح غیر متوقع طور پر یہ رخ اختیار کر لیں گے۔ ان کے خیال میں تو یہ محض چند منٹ کا معاملہ تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل کے برتن میں ڈال دیتے تو میرا قصہ ختم ہو جاتا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ سارے کے سارے سپاہی مجھے آزاد دیکھ کر سخت حیران اور ششدر رہ گئے تھے، اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ساتھ زمین پر گر پڑے تھے۔ دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ یہ کیا ماجرا درپیش آیا ہے، اور میں ان سپاہیوں کے خلاف مزاحمت کر رہا ہوں جو مجھے اٹھا کر تیل کے برتن میں پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب چند منٹوں کے اندر ہی میں نے اپنے ارد گرد موجود سارے سپاہیوں اور محافظوں کو زمین پر لٹا دیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر تو چاروں طرف سے ہتھیار بند سپاہیوں کے جتھے میری طرف دوڑ پڑے، لیکن میں نے ان کے قریب آنے سے پہلے ایک کام کر دیا۔ میں نے زور سے ایک لات تیل کے کھولتے ہوئے برتن پر ڈالی اور برتن زمین پر لڑک گیا۔ کھولتا ہوا تیل ایک سنسناہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا آگ میں بھی گرا اور زمین پر بھی گرا، اور خالی برتن دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اب مجھے زندہ جلانے کے لیے کھولتے ہوئے تیل کا کوئی برتن موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی مسلح سپاہیوں کے جتھوں نے مجھے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں اگر چاہتا تو تنہا بھی ان کو اچھی طرح مزہ چکھا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پروفیسر، میں اپنی خفیہ صلاحیتوں کا کم سے کم استعمال اور اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے آگے بڑھ کر تلوار چھین لی اور پھر ان سب لوگوں پر پل پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ جتھے میری طرف آئے میں نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ دیکھنے والوں کی زبانیں گونگ اور آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بہت بڑی تعداد میں سپاہی میری طرف آتے رہے اور میرے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے۔ ان کی تلواریں، ان کے نیزے، سب کے سب میرے جسم پر بے اثر ثابت ہو رہی تھی، اور میں انہیں پے در پے ہلاک کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے مجھ سے خوف کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ میرے نزدیک نہیں آ رہے تھے، بلکہ دور دور سے ہی تیروں، نیزوں اور بھالوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کر رہی تھی۔ شاہ ماربوتس، آزوب اور شہزادی آرینا اور دوسرے عمائدین سلطنت سخت حیران و پریشان تھے اور اپنی اپنی جگہوں پر سراسیمہ نظر آ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر ایسی کون سی بلا ہوں جو کسی طرح اتنے بہت سے لوگوں کے قبضے میں نہیں آ رہا ہوں۔ آخر میں اپنے ارد گرد دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کے نرغے کو توڑ کر باہر نکلا اور سیدھا اس طرف بڑھا جہاں شاہی مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ ماربوتس، سردار آزوب اور ان کے سارے عمائدین سلطنت کی موجودگی میں شہزادی آرینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی جگہ سے اٹھایا۔ کئی لوگ میری طرف لپکے، لیکن مجھے روکنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ میں نے لپک کر ایک عمدہ سے گھوڑے کا انتخاب کیا
اور پہلے شہزادی کو اس پر بٹھایا اور اس کے بعد اس کے پیچھے خود بیٹھ کر سوار ہو گیا۔ شہزادی کو اپنے آگے بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیچھے سے پھینکے جانے والی تیروں، نیزوں اور بھالوں کی زد سے محفوظ رہے۔ چند منٹ تک تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، لیکن جب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئی تو ہر طرف ایک افراتفری مچ گئی۔ میں شہزادی آرینا کو گھوڑے پر بٹھا کر تیزی سے بھاگ نکلا۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں نے جلدی جلدی میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور میں تیر کی طرح نکلتا چلا گیا، لیکن اس اثنا میں لوگ سنبھل چکے تھے۔ پیچھے سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے خدشہ اس بات کا تھا کہ کوئی تیر گھوڑے کو نہ لگ جائے اور وہ زخمی ہو کر نہ گر پڑے، اس لیے میں نے اسے پوری تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ ایک آدھ تیر تو میری پشت پر لگا تھا، لیکن گھوڑا زخمی نہیں ہوا، وہ بچ گیا۔ میرے پیچھے زبردست شور مچ رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ایک پوری فوج میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں تیزی سے بھاگتا چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرا پیچھا کرنے والے لوگ بھی برابر میرے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایک تو مجھے شہزادی کو زخمی ہونے سے بچانا تھا اور دوسرے میں گھوڑے کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس لیے میں نے تعاقب کرنے والوں کی نگاہوں سے بچ کر درختوں کے بڑے اور گھنے جھنڈ میں اپنے آپ کو گھوڑے اور شہزادی آرینا سمیت چھپا لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ تعاقب کرنے والوں نے، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہم لوگوں کو جھنڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب انہوں نے چاروں طرف سے اس جھنڈ کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 50-60 سے کم نہیں تھی، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان میں سردار آزوب خود بھی شامل تھا۔ فروز، باہر نکل آؤ، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے صدا لگائی۔ میں اسے جانتا تھا، اس کا نام تامور تھا۔ شاہ ماربودس کا حکم ہے کہ تمہاری جان بخشی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ تم شہزادی آرینا کو ہمارے حوالے کر دو۔ سنو تامور، میں نے درختوں کے جھنڈ کے اندر سے ہی آواز لگائی، تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ تم اور تمہارے یہ سارے سپاہی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم اور سردار آزوب درختوں کے جھنڈ کے اندر آ جاؤ، لیکن خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں تمہاری جانوں کی سلامتی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اپنے باقی تمام آدمیوں کو باہر ہی چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے فروز، تامور نے جواب دیا۔ میں اور آزوب اندر آ رہے ہیں، امید ہے کہ تم دھوکے سے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں یا آزوب کو یا کسی کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مقصد خون ریزی نہیں ہے، لیکن اگر میرے ساتھ دغا کی گئی تو میں جوابی کارروائی ضرور کروں گا۔ تمہارے ساتھ کوئی دغا نہیں کی جائے گی، تامور نے کہا، اور اس کے چند منٹ بعد تامور اور آزوب دونوں درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور پورے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ شاہ ماربوتس کا حکم ہے کہ اگر تم شہزادی آرینا کو واپس کر دو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم شہزادی آرینا کو ہمارے حوالے کر دو اور خود جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں نے بڑے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا فیصلہ شہزادی آرینا خود کرے گی کہ آیا وہ اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر شہزادی آرینا تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی نے شہزادی آرینا کو اس کی مرضی کے خلاف یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تو میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ شہزادی آرینا، آزوب نے آرینا سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے باپ کے حکم کا احترام کرو گی اور ہم لوگوں کے ساتھ واپس گھر چلو گی۔ شاہ ماربوتس تمہاری وجہ سے سخت پریشان ہے۔ مجھے افسوس ہے آزوب، آرینا نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنا گھر، اپنا محل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی تقدیر کو فروز کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ مجھے جہاں بھی لے جائے گا وہی میرا گھر ہوگا۔
تم اس 2 کے ملازم کے ساتھ جا کر اپنے باپ کی اور خاندان کی سخت توہین کر رہی ہو آرینا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس نازیبا حرکت کے بعد تمہارے باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ عمائدین سلطنت میں کیسی کیسی باتیں بنیں گی، لوگوں کی زبانیں کیا کیا افسانے تراشیں گے۔ تم ایک شہزادی ہو جو شاہ ماربوتس کی بیٹی ہو۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ایک معمولی سپاہی کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اس طرح راہ فرار اختیار کر لو۔ مجھے تمہاری تقریروں اور نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے آزوب، شہزادی آرینا نے جل کر کہا۔ میں ایک عاقل اور بالغ انسان ہوں اور اپنے بھلے برے کو بخوبی خود سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں اس پر قائم رہوں گی۔ تم لوگ واپس جا کر میرے باپ کو میرے فیصلے کی اطلاع دے سکتے ہو۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، تامور نے پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا۔ معزز سردار آزوب جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کی شاہ ماربوتس کی اور آپ کے سارے خاندان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اب واپس گھر چلیں۔ جہاں تک فیروز کا تعلق ہے تو ہم اسے آپ کی نظروں کے سامنے یہاں سے نکل جانے کا موقع دیں گے اور آپ کو اس بات کی ضمانت فراہم کرتے ہیں کہ فیروز کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ فیروز کو گزن پہنچانے کی کوشش کر کے تم لوگ دیکھ چکے ہو، آرینا نے جواب دیا۔ اس کی عدیم المثال بہادری اور بے پناہ جرأت کے سامنے تم سب لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم فیروز کو کوئی نقصان پہنچا سکو گے۔ اب جہاں تک میرے واپس جانے کا سوال ہے تو اس کا وہی جواب ہے جو میں آزوب کو دے چکی ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ تامور تو شہزادی آرینا کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن آزوب ایک بار پھر بولا۔ فیروز، تم ایک احسان فراموش اور کمینے انسان ثابت ہوئے ہو۔ شہزادی آرینا نے تمہاری بہادری کے ایک کارنامے سے متاثر ہو کر تمہیں اپنے محافظ دستے کا سردار بنایا اور تم اتنے ذلیل انسان نکلے کہ تم نے اسے ورغلا کر اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یاد رکھو کہ ہم لوگ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، تم شہزادی آرینا کو لے کر زندہ سلامت نہیں جا سکتے۔ سنو آزوب، میں نے ٹھنڈے دل سے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں خون خرابے سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کے وسط میں میدان میں اس وقت بھی ان لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا یہاں بھی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں؟ تمہاری اور تمہارے سارے ساتھیوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ہم لوگ یہاں سے ضرور واپس جائیں گے، آزوب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن تنہا نہیں، شہزادی آرینا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم چاہو تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے ہو اور چاہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آزوب نے باہر کھڑے ہوئے آدمیوں کو آواز دے کر کہا کہ وہ سب کے سب اندر آ جائیں۔ آزوب کی آواز سن کر سارے گھوڑ سوار درختوں کے جھنڈ کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے معزز سردار آزوب، تامور نے سنجیدگی سے کہا۔ شہزادی صاحبہ اگر خود گھر واپس جانے پر راضی نہیں ہیں تو ہم انہیں کس طرح مجبور کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور شاہ ماربوتس کو سارے واقعات کی بے کم و کاست اطلاع دے دینی چاہیے۔ تم خاموش رہو تامور، آزوب نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہماری اور ہمارے شاہی خاندان کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری شہزادی ایک معمولی ملازم کے ساتھ چلی جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آزوب نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میرے اور شہزادی کے گرد گھیرا ڈال دیں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، لیکن شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ سنو آزوب، میں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، ان آدمیوں کو بے موت مارنے کی کوشش مت کرو۔ تم شہزادی آرینا کو روکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو اور میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیں، ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تم میرے ساتھ جس طرح کا مقابلہ چاہو کر سکتے ہو، میں ہر مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اس مقابلے میں جو بھی جیت جائے گا شہزادی آرینا اسی کے ساتھ جائے گی۔ بولو، تمہیں یہ میری شرط منظور ہے؟ مجھے تمہاری یہ بیہودہ شرط ہرگز منظور نہیں ہے، آزوب نے بھی چلا کر جواب دیا۔ میں تم جیسے ذلیل آدمی کے مقابلے میں آ کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا۔
تمہیں ان سارے لوگوں سے نمٹنا ہوگا جو تمہارے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کے نرغے میں سے کس طرح بچ کر نکلتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ تلواروں سے مجھ پر حملہ کر دے، لیکن شہزادی آرینہ کو ہر صورت میں بچائے رکھیں۔ ٹھہرو، میں نے گرج کر کہا، تم لوگوں کی اس بزدلانہ حماقت سے شہزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں اسے گھوڑے سے اتار کر الگ کھڑا کر دیتا ہوں۔ اور میں نے شہزادی آرینہ کو اپنے گھوڑے سے اتار کر ایک طرف ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب آ جاؤ، میں نے آزوب کے سپاہیوں کو للکارا اور وہ دیوانوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے جھپٹ کر ان میں سے ایک کی تلوار چھین لی اور بے دریغ ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو میرے قریب آتا تھا اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ آزوب اور تامور دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ آزوب کی بات تو میری سمجھ میں آتی تھی کہ وہ بزدل تھا، لیکن تامور کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ سرے سے ہی اس کارروائی کے خلاف تھا اس لیے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ جب بہت سے سپاہی میرے ہاتھ سے مارے گئے تو باقی سپاہیوں میں دہشت پھیل گئی۔ وہ اب میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے دور ہٹنے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ میرے پاس آئیں گے تو ضرور مارے جائیں گے۔ اور تب آزوب نے ایک عجیب حرکت کی۔ میں تو ادھر سپاہیوں کے ساتھ معرکے میں مصروف تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم شہزادی آرینہ کو ایک سپاہی کی مدد سے اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بھاگ نکلا۔ میں نے فوراً ہی اس کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا اور اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ آزوب نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے شہزادی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا تاکہ میں اس پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکوں، اور خود آگے بیٹھ گیا تھا۔ سردار آزوب کا گھوڑا نہایت عمدہ اور برق رفتار تھا۔ میرا گھوڑا اتنا زیادہ چست اور مستعد نہیں تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس دوڑ میں سردار آزوب کے قریب نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ اب مجھے دوسرا حربہ اختیار کرنا تھا۔ سردار آزوب کا گھوڑا بجلی کی طرح دوڑتا چلا جا رہا تھا اور میں اس سے خاصا پیچھے رہ گیا تھا۔ تامور اور باقی سپاہیوں کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے، لیکن مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی فرصت کب تھی؟ میری ساری توجہ تو سامنے لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ یہ نیزہ ایک سپاہی نے مجھے پھینک کر مارا تھا اور میں نے اسے ہوا ہی میں پکڑ لیا، اور تب سے میں اسے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ میں کوئی بہت اچھا نشانچی نہیں تھا، لیکن بہرحال اب میرے پاس آزوب کو روکنے کے لیے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا لاحق تھا کہ کہیں میرا نشانہ خطا نہ کر جائے۔ میں سخت شش و پنج میں تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ نیزہ پھینکنے کی صورت میں شہزادی کے مارے جانے کے بھی قوی امکانات موجود تھے۔ عین اس وقت قدرت نے میری مدد کی۔ آزوب کے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے سامنے ایک خوفناک جنگلی ریچھ آ گیا۔ گھوڑا ریچھ کی شکل دیکھتے ہی بری طرح بدک گیا اور رک گیا، ساتھ ہی وہ گھبرا کر پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح شہزادی آرینہ جو آزوب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ایک دم پھسل کر نیچے گری۔ گھوڑا چونکہ اب دوڑ ختم کر چکا تھا اور اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اس لیے نیچے گرنے کی وجہ سے آرینہ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، اور اس اثنا میں میں اپنے گھوڑے کو پوری طاقت سے بھگاتا ہوا وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے جاتے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سب سے پہلے آرینہ کو سنبھالا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں آزوب اور ریچھ کی طرف متوجہ ہوا۔ ریچھ نہ معلوم کس وجہ سے غضبناک ہو رہا تھا۔ آزوب کا گھوڑا تو اپنے دونوں سواروں کو نیچے گرا کر فرار ہو گیا تھا، اور ریچھ نے آگے بڑھ کر اپنا بھاری بھرکم پنجہ بڑے زور سے آزوب کے سینے پر دے مارا اور اس کا گوشت ادھیڑ دیا۔ آزوب کے سینے سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ اس دوران پیچھے سے تامور اور دوسرے سپاہی بھی پہنچ گئے۔ اس وقت ریچھ نے آزوب کو زمین پر گرا دیا تھا اور وہ اسے بری طرح بھنبوڑ رہا تھا۔ اگرچہ کہ آزوب نے مسلسل میرے ساتھ دغا کی تھی اور ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تاہم میں اسے اس شدید عذاب میں نہ دیکھ سکا، اور میں نے وہ نیزہ جو میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ریچھ کی پشت میں اتار دیا۔ ریچھ نے ایک زبردست آواز کے ساتھ آزوب کو چھوڑ دیا اور اس نے اٹھ کر میری طرف لپکنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میرے نیزے کا زخم بہت کاری تھا اور ریچھ اپنی کوشش کے باوجود
اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ میں نے نیزہ ریچھ کی پشت سے نکال لیا اور ایک بار پھر دوبارہ اس کی پشت میں داخل کر کے اسے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ آذوب کا خون میں نہایا ہوا زخمی جسم اب بھی ریچھ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ میں نے ریچھ کو آذوب کے اوپر سے ہٹانا چاہا، لیکن تامور فوراً ہی چند دوسرے سپاہیوں کے ساتھ سامنے آ گیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تامور اور اس کے آدمیوں نے مل کر ریچھ کے بھاری بھرکم جسم کو آذوب کے اوپر سے ہٹایا۔ آذوب بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اس کے سینے اور گردن سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ تامور کے سپاہیوں میں سے ایک کے پاس مرہم پٹی کا سامان موجود تھا۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی آذوب کے زخموں پر دوا باندھی، لیکن خون پھر بھی کافی بہہ چکا تھا۔ آذوب بے ہوش تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ شہزادی آرینہ ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ اسے جتنی جلدی ممکن ہو سکے شہر لے جاؤ، میں نے تامور سے کہا۔ یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے اور شاید شہر کا کوئی ہوشیار طبیب اس کا علاج کر سکے۔ ویسے بھی جانوروں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے انسانوں کا جان بر ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے کہا۔ ہم اسے فوراً شہر لے جا رہے ہیں، تامور نے جواب دیا۔ حکیم راحیل ایک تجربے کار اور جہاں دیدہ طبیب اور جراح ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی جان بچا لے۔ میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، میں نے کہا۔ لیکن دیکھو تامور، تمہیں شاہ ماربوتس کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو واقعات جس انداز میں پیش آئے ہیں اسی طرح اسے بتانا، اور اسے یہ بات بھی بتا دینا کہ آذوب کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ اسے ایک جنگلی ریچھ نے زخمی کیا ہے جسے میں نے ہلاک بھی کر ڈالا۔ جہاں تک شہزادی آرینہ کی مرضی، پسند اور اس کے جواب کا مسئلہ ہے تو تم اس کی زبانی اس کا فیصلہ سن چکے ہو۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ شاہ ماربوتس تک اس کا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تامور نے کہا، اور نہ ہی میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ میں تو محض وہ فرض پورا کرنے آیا تھا جو میرے آقا کی جانب سے مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میرے ساتھ کے سارے سپاہی میری بات کے گواہ ہیں۔ جہاں تک سردار آذوب کی زخمی ہونے کا تعلق ہے تو یہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ میں شاہ ماربوتس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے جلد از جلد روانہ ہو جاؤ، اور آذوب کے زخمی جسم کو بھی احتیاط کے ساتھ لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ راستے میں ہی دم توڑ دے۔ جہاں تک میرا اور شہزادی آرینہ کا تعلق ہے تو ہم دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، خواہ یہ بات شاہ ماربوتس کو اچھی لگے یا بری۔ تامور نے میری کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی آذوب کے شدید زخمی جسم کو گھوڑے پر ڈالا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے اور جاتے وقت انہوں نے میرے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اب میں اور شہزادی آرینہ اکیلے رہ گئے تھے۔ میں تمہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اتنے طویل عرصے کے بعد شہزادی آرینہ نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر زبان کھولی۔ میری اور اس کی براہ راست گفتگو صرف اسی دن ہوئی تھی جس دن وہ قید خانے میں مجھ سے ملنے آئی تھی، اور اس کا اصرار تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، اور اس دن کے بعد میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عملی اقدامات تو کئی ہوئے تھے لیکن گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں سمجھنے سے واقعی قاصر ہوں، شہزادی آرینہ نے ایک بار پھر اپنے الفاظ دہراتے ہوئے کہا۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی جتنی طاقت کا تم نے مظاہرہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ میں کسی خاص مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی اسی مٹی کا بنا ہوا ہوں جس مٹی کے عام انسان بنے ہوتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں مان سکتی، شہزادی آرینہ نے جواب دیا۔ تم نے جس قدر عجیب و غریب نوعیت کی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ فروز، مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، اور تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ شہزادی آرینہ کے ان تابڑ توڑ سوالوں سے میں شش و پنج میں پڑ گیا تھا پروفیسر۔
میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاتا، اور جو کچھ میں بتاتا کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی؟ اس نے تو مجھے اچھے خاصے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال اسے مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا۔ سنو شہزادی، میں نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، میں بھی عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ مجھ میں اور عام لوگوں میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ حق کے لیے لڑتا ہوں، مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت کرتا ہوں، اور ان کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلاتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو ایذا پہنچائی، اور میری یہی بات خداؤں کو پسند ہے، اور وہ اس وقت میری مدد کرتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہوں۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر دیوتاؤں کا سایہ ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں، تم ایسا ہی سمجھو، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، شہزادی آرینا نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ بالکل یہی بات ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے محبت کی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ شاہ ماربوتس تمہاری شادی تمہاری پسند اور مرضی کے خلاف اپنے بھائی کے بیٹے آزوب سے کرنا چاہتا تھا، جسے تم سخت ناپسند کرتی تھی۔ دیوتاؤں کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ تم ایک ایسے شخص کی بیوی بنو جسے تم دل سے ناپسند کرتی ہو۔ اس لیے انہوں نے میری اور تمہاری دونوں کی مدد کی اور ہمیں آزوب کے عذاب سے نجات دلا دی۔ اب ہم کیا کریں گے فروز؟ شہزادی آرینا نے پوچھا۔ ہمارے پاس نہ تو رقم ہے اور نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، البتہ میرے جسم پر بہت سے قیمتی زیورات موجود ہیں، ان کو بیچ کر ہم کچھ دن تک تو کام چلا سکتے ہیں۔ تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو، میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور میں ہر قسم کی محنت کر سکتا ہوں، اور مجھے کسی بھی قسم کا کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ کام کروں گا اور ہم لوگ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ تو درست ہے کہ میں تمہیں محل جیسا عیش و آرام فراہم نہیں کر سکوں گا، لیکن اتنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ یقین کرو فروز، دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو مجھے خوش رکھ سکتا ہے، اور وہ ہو تم۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے جس حال میں بھی رکھو گی مجھے منظور ہے، اور میں تمہارے ساتھ غربت کی زندگی گزار کر بھی خوش رہوں گی۔ جہاں تک میرے جسم پر موجود قیمتی زیورات کا تعلق ہے تو میرے نزدیک اب ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ تم چاہو تو ان سب کو فروخت کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، کیونکہ اب گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آزوب اور تامور کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے اور ان کے خالی گھوڑے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ میں اور شہزادی آرینا گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید دوبارہ ہمارے تعاقب کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ خیال اس لیے زیادہ قرین قیاس نظر نہیں آتا تھا کیونکہ تامور اور شدید زخمی حالت میں آزوب کو شہر تک پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے، اور شہر پہنچنے کے بعد ہی تازہ کمک کے ساتھ ہم لوگوں کا دوبارہ تعاقب کیا جا سکتا تھا، جو فی الحال ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے میں نے اور شہزادی آرینا نے اپنا سفر اطمینان اور میانہ روی کے ساتھ جاری رکھا۔ راستے میں ہم نے چند خرگوشوں کا شکار بھی کیا اور ان کا گوشت بھی بھون کر کھایا۔